لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حافظ عبد القدوس حفظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ امیر مرکزیہ ضلع خوشاب محترم مولانا نادر شاہ صاحب، ناظم ضلع محترم حبیب الرحمن یزدانی صاحب، اور انتہائی عزت کے لائق استاد محترم پروفیسر احسان اللہ فاروقی صاحب، اور سٹیج پہ بیٹھے ہوئے دوسرے معزز علماء، میری یہ حیثیت تو نہیں کہ اتنے بڑے جید علماء کے سامنے بیٹھ کر تقریر کروں یا خطاب کروں، لیکن چونکہ مجھے حکم یہی ہے کہ آپ نے چند ایک گزارشات کرنی ہیں، تو میں محض چند لمحے آپ کے لوں گا۔ مجھے بڑی فکر تھی، خصوصاً جب اس مسجد کے روح رواں مولانا دلدار عاجز رحمت اللہ علیہ وہ اس دنیا سے گئے، تو مسجد کی آبادی کی فکر لاحق ہوئی، لیکن چند دنوں بعد یہ احساس ہوا، اور یہ احساس اس گفتگو نے پیدا کیا کہ جہاں کہیں آنا جانا ہوتا، کسی سے ملاقات ہوتی، ہر ایک مسجد کے بارے میں بات کرتا، اس مسجد کے بارے میں بات کرتا، اس مسجد کے بارے میں فکر مند رہتا، اس کی اصلاح کے لیے تجاویز پیش کرتا۔ تو یہ فکر کم ہونی شروع ہوئی کہ بہت سے لوگ جن کا بھی اس مسجد کے ساتھ تعلق ہے، وہ مسجد کے بارے میں بات کرتے ہیں، مسجد کے بارے میں سوچتے ہیں، مسجد کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں۔ اور انتہائی خوشگوار حیرت ہوئی جب یہ پروگرام طے پایا، سیرت امام اہل حدیث کانفرنس، جب یہ پروگرام طے پایا، میں اسلام آباد ایک جگہ پہ، ہمارے یہیں کے لڑکے ہیں، انہوں نے بڑا اچھا وہاں پہ پراپرٹی کا دفتر بنایا ہوا ہے، ادھر ہم جب بیٹھے تو اس پروگرام کی بات، کانفرنس کی بات، جو 2 4 5 تھے چونکہ یہیں کے ہیں، تو کانفرنس کی بات، تو انتہائی خوشگوار حیرت ہوئی۔ اور یہاں پہ رہنے والے ہمارے بھائی، ہمارے دوست، ان کی محنت پہ باقاعدہ دل میں، سینے میں فخر محسوس ہوا، دل بڑا ہوا کہ یہاں کے رہنے والے، وہ جو باہر کسی کام سے گئے ہوئے لوگ ہیں، ان سے باقاعدہ رابطے میں ہیں، انہیں دعوت دی ہے
ان کی کچھ ذمہ داریاں لگائی ہیں، یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ وہاں پہ رہنے والے ہمارے لوگ وہ مسجد کے بارے میں اور پروگرام کے بارے میں کیا ارادہ رکھتے ہیں اور کیسا فکر رکھتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کی محنت کا ثمرہ ہے، یہ آپ لوگوں کی محنت کا نتیجہ ہے، یہ مولانا ذیشان اشرف صاحب ان کی محنتوں کا، ان کی کاوشوں کا، ان کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ بات مت بھولو کہ اس مسجد کی بنیاد میں للہیت ہے، اس مسجد کی بنیاد میں اخلاص ہے، اس مسجد کی بنیاد میں ایسے لوگوں کا ہاتھ اور محنت ہے، ایسے لوگوں کا پسینہ ہے، ایسے لوگوں کا پیسہ ہے کہ جن لوگوں کے بارے میں اپنے ہی نہیں دوسرے لوگ بھی گواہی دیا کرتے تھے کہ یہ نہ زبان سے انہوں نے کبھی گالی دی ہے، نہ زبان سے کبھی جھوٹ بولا ہے۔ یہ اخلاص پر، اس کی بنیاد اخلاص پہ مبنی ہے۔ یہ مسجد بہت سے نیک لوگ گزر گئے، اللہ ان پہ رحم فرمائے، اللہ وحدہ لا شریک ان کی بخشش فرمائے، اور اب ہم ان کی اولاد۔ یاد رکھیے ہمارے ذمے ہے، اولاد جو ہے وہ والدین کے لیے، وہ بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ ہوا کرتی ہے، اور یہ کام مسجد کو بنا دینا، وہ لوگ یہ کام کر گئے، صرف انہوں نے مسجد کو بنایا ہی نہیں، تعمیر ہی نہیں کیا، بلکہ اس مسجد کو آباد بھی کیا، اس کی آبادی کا رخ متعین کیا۔ ان لوگوں نے محنت بھی کی اور اس مسجد کو وقت بھی دیا، اس مسجد کو آباد بھی رکھا۔ اور یاد رکھیے ایسا شخص جو مسجد بناتا ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اللہ اس کا گھر جنت میں بنائے گا۔ بلکہ ایک حدیث میں لفظ ہے کہ جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اللہ اسی جیسا گھر اس کا جنت میں بنائے گا، اللہ جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ جنہوں نے بنائی، تیار کی، اللہ پہ پوری امید ہے، اللہ پہ توکل کر کے کہتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ نے ان لوگوں کے محل انہیں جنتوں میں عطا فرما دیے۔ بنانا بھی اور پھر آباد کرنا یہ تو ایمان کی نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ایسے شخص کو دیکھو جو مسجد کا خیال رکھتا ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ ایمان والا بندہ ہے وہ جو مسجد کا خیال رکھتا ہے۔ اور اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کہ مسجدیں تو آباد ہی وہ کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتے ہیں۔ مسجد کی آبادی ایمان کی گواہی، مسجد کی آبادی ایمان کی نشانی، مسجد کو آباد کرنا ایمان کا حصہ۔ اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے، یعنی مسجد یہ اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کی، اللہ کا گھر، ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، مسجدیں اللہ کی ہیں، اب مسجدوں میں اللہ کے سوا کسی کو پکارا نہ جائے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، اللہ کے سوا کسی کو اپنی مدد کے لیے آواز نہ دی جائے، اللہ کے سوا کسی کو اپنی مشکل کشائی کے لیے نہ پکارا جائے۔ فلا تدعوا مع اللہ احدا، مسجدیں اللہ کی ہیں، انہیں بنانا بھی اللہ کے لیے چاہیے اور انہیں آباد بھی اللہ کے لیے کرنا چاہیے۔ اور جو مسجد کے ذمہ داران ہوتے ہیں انہیں بھی اس بات کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے کہ یہ میری جو ذمہ داری ہے میں نے پوری کرنی ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ چاہے اس کے پاس مسجد کی خدمت کی ذمہ داری ہے، یا اس کے پاس مسجد کی اذان کی ذمہ داری ہے، یا اس کے پاس مسجد کی جماعت کی ذمہ داری ہے، یا اس کے پاس مسجد کے جمع خرچ کی ذمہ داری ہے، اس نے ان ذمہ داریوں کو اللہ کے لیے پورا کرنا ہے، کیونکہ ان المساجد للہ، مسجدیں اللہ کی ہیں۔ اور ہمارے امام کی سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدیں بنائی بھی ہیں اور مسجدوں کو آباد بھی کیا، مسجدیں بنائی بھی، مسجدوں کو آباد بھی کیا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سے ابا فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ہم محلوں میں مسجدیں بنائیں، اور ساتھ یہ بھی حکم دیا تھا
کہ ان کو صاف ستھرا رکھا جائے، ساتھ یہ بھی حکم تھا کہ انہیں خوشبودار رکھا جائے، بنایا بھی جائے، تعمیر بھی کیا جائے، ان کا خیال بھی رکھا جائے۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں یہ اللہ کی مسجدیں ہیں، سو ان میں اللہ کی عبادت، جو کام کرے وہ اللہ کے لیے، جو خرچ کرے وہ اللہ کے لیے، جو چابی سنبھالے وہ اللہ کے لیے، جو امامت کرے وہ اللہ کے لیے۔ اور اللہ وحدہ لا شریک کا فرمان کہ مسجدیں وہ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اور ساتھ ہی اللہ نے ان کی ایک اور نشانی بھی بتائی، اقام الصلاۃ و آت الزکاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ولم یخش الا اللہ، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہ مسجد آباد کرنے والے لوگ، مسجد بنانا یہ بھی عظمت ہے، مسجد کو آباد کرنا یہ بھی عظمت ہے، مسجد بنانا سیرت رسول کا حصہ ہے، اور مسجدوں کو آباد کرنا سیرت رسول کا حصہ ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اگر کچھ لوگ اللہ کے گھر میں جمع ہوں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں، یا کوئی سیکھنے کے لیے آئے یا کوئی سکھانے کے لیے آئے، اللہ وحدہ لا شریک کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے رحمت کے پر پھیلا دیتے ہیں، اور اللہ وحدہ لا شریک ایسے لوگوں کا تذکرہ اپنے مقرب فرشتوں میں فرماتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ مسجد کی آبادی کا سبب ہیں۔ مسجدوں کو آباد رکھیے، یہ مسجد، اس میں ہمارے آباء و اجداد کی محنت ہے، ہم سب کے، بہت سارے لوگ ادھر بیٹھے ہیں جن کے آباء و اجداد گزر چکے ہیں، اللہ ان کی بخشش فرمائے، اور جو بھی ان کی محنتیں تھیں اس مسجد کے لیے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مولانا دلدار عاجز صاحب جنہوں نے اپنے دن رات خون پسینہ وہ سارا کچھ اسی مسجد کے لیے وقف کیا ہوا تھا، اللہ وحدہ لا شریک ان کے بھی درجات بلند فرمائے، آمین۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھے مولانا حافظ